بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور مغل بادشاہ شاہ جہان ایک مرتبہ ایران کے دورے پر تشریف لے گئے۔ شاہ ایران نے خوبصورت عورتوں کا ایک دستہ ان کے استقبال کے لیے تیار کیا۔ جب مشہور شاہ جہان اس دستے کے پاس گئے تو وہاں پر ایک لمبے قد والی، خوبصورت آنکھوں والی، مصری حسینہ، کلیوپاترا سے مشابہت رکھنے والی نور جہان نامی خاتون تھی۔ جس وقت شاہ جہان نے اپنے استقبال میں اس خاتون کو دیکھا، ان پر سکتہ طاری ہو گیا، محبت آ گئی، اس کو دیکھتے ہی اپنا دل دے بیٹھے۔ انہوں نے شاہ ایران سے درخواست کی کہ اس عورت سے ہمیں محبت ہو گئی ہے، چنانچہ ہم اس سے نکاح کے خواہش مند ہیں اور اپنی زوجہ بنا کر اس کو ہندوستان لے کر جانا چاہتے ہیں۔ شاہ ایران نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور ان کے نکاح میں نور جہان نامی عورت دے دی۔ شاہ جہان والہانہ محبت کرتے تھے، اس کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ڈوب جاتے تھے، حیران کن طور پر ان پر ایک سکتہ ہو جاتا۔ نور جہان ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتی، جھنجھوڑتی اور شاہ جہان کے ہوش میں ہوش آتا۔ اس محبت کو لے کر کئی داستانیں رقم ہوئی۔ نور جہاں ہندوستان میں جب آئی، لاہور کا جو آج کل شاہی قلعہ ہے اس میں شیش محل میں مقیم ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کے نوکر، ان کے مرشد اور ان کے اہل خانہ کے کچھ لوگ بھی ہندوستان آئے۔ نور جہاں کے ایک مرشد جو کہ مستقل ان کے ساتھ رہتے تھے، ایک دن جمعہ والے دن 500 علماء کرام شاہ جہان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، بلکہ شکایت کی کہ آپ کی جو اہلیہ ہے نور جہاں، ان کے مرشد نے مقدس شخصیات کے خلاف ایک کتابچہ لکھا ہے جن میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر واضح ہیں۔ یہ بات سن کر شاہ جہان بہت غصے ہوئے۔ انہوں نے کہا اگلے جمعہ کی نماز کے بعد میں اس بات کا فیصلہ کروں گا۔ اس نے اس بات کا نوٹس لیا کہ سرکاری پبلشر سے یہ کتابچہ چھپا ہے جس میں مقدس شخصیات حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سمیت کافی لوگوں کی توہین کی گئی ہے۔ انہوں نے سرکاری ملازمین کو جمع کیا اور اس بات کا نوٹس لیا اور جمعہ کی نماز کے بعد 500 علماء کو ثبوت کے ساتھ حاضر ہونے کا کہا، اور ادھر سے نور جہان کے جو مرشد تھے ان کو بھی حاضر ہونے کا حکم دیا۔ فیصلے سے ایک دن پہلے نور جہاں کے مرشد ان کے پاس گئے اور کہا کہ یہ کتابچہ تو میں نے لکھا ہے، لیکن لگتا ایسے ہے میری سزا کا وقت، میری موت کا وقت قریب ہے۔ نور جہاں نے کہا مرشد آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ جب یہ فیصلے کے لیے بیٹھیں گے میں سامنے آ کے ایسا نین مٹکا کروں گی، یہ میرے عشق میں کھو جائیں گے، ان پر سکتہ طاری ہو جائے گا، ان کے پاس فیصلے کی قوت نہیں رہے گی۔ آپ بے فکر ہو کے پیش ہو جائیں، میں موجود ہوں گی۔ چنانچہ جمعہ کے بعد 500 علماء کرام جذبہ ایمانی اور صحابہ کرام سے والہانہ محبت میں حدیث اور فقہ کی کتابیں اور اس کا کتابچہ لے کر حاضر ہو گئے اور بادشاہ سلامت تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ علماء کرام نے جوشیلے انداز میں اس کا کتابچہ پیش کیا اور احتجاج ریکارڈ کرایا کہ شاہ جہان مغل بادشاہ تو رسول اللہ اور ان کے صحابہ سے، اہل بیت سے والہانہ عقیدت رکھتے ہیں، یہ آپ کے دور میں آپ کے پبلشر سے یہ کتابچہ شائع ہوا ہے جس میں صحابہ کرام اور دیگر مقدس شخصیات کی توہین کی گئی۔ تو اس وقت وہ کتابچہ اٹھا کر شاہ جہان نے اپنی بیوی کے مرشد سے پوچھا کہ کیا یہ کتابچہ تم نے لکھا ہے؟ اس کا یہ کہنا تھا، اور نور جہاں سامنے آ سے نین مٹکانے لگی، محبت بھرے انداز میں اس کو بہلانے لگی۔ بادشاہ نے اسی کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کتابچہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی توہین پر مبنی تم نے لکھا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے لکھا ہے۔ میرے دوستو، اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے لکھا ہے۔ بادشاہ شاہ جہان نے تلوار اٹھائی اور اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دی۔ حیران ہو گئے حاضرین، چونک گئے۔ ایک دم سے شاہ جہان کے سامنے اس کی بیوی نور جہاں آئی اور کہا کہ شاہ جہان یہ تم نے کیا کیا؟
یہ تم نے کیسے کر دیا؟ میری اجازت کے بغیر میرے مرشد کو مار دیا۔ تو اس وقت جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر، صحابہ سے والہانہ عقیدت میں ڈوب کر، شاہ جہان نے نور جہاں کو کہا، نور جہاں تم میری جان ہو، میں نے تمہیں جان دی ہے، صحابہ میرا ایمان ہے، میں اپنے ایمان پر سودا نہیں کر سکتا۔ اسی تلوار سے جس سے اس کے مرشد کا سر دھڑ سے الگ کیا، نور جہاں کے ہاتھ میں تھما دی، کہا کہ نور جہاں میری گردن اتار دو، میرا خون تم پر معاف ہے، کوئی تمہیں سزا کا حقدار نہیں ٹھہرائے گا، یہ جان تمہاری ہے، میں نے تم سے محبت کی ہے، تمہیں جان دی ہے، صحابہ میرا ایمان ہے، میں نے تمہیں اپنا ایمان نہیں دیا۔ یہ کہہ کر بادشاہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ علماء کرام نے مغل بادشاہوں کی اس عقیدت کو، اس جذبہ ایمانی کو اور صحابہ سے والہانہ عقیدت کو دیکھ کر تاریخ کے خوبصورت اوراق میں یہ واقعہ لکھا۔ آج ہمارے حکمرانوں کو، آج اہل اقتدار کو صحابہ کرام سے ایسی محبت کی ضرورت ہے، اہل بیت سے ایسی محبت کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام جو ہم تک دین لائے، اللہ کا دین ہم تک پہنچایا، دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔